یا رسول سلام علیکہ یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسئلہ نماز جنازہ میں امامت کا حق۔ سب سے پہلے امامت کا حق کس کا ہے نماز جنازہ میں؟ بادشاہ اسلام کو ہے۔ سب سے پہلا حق جو ہے بادشاہ اسلام کو ہے، پھر قاضی کو، پھر امام جمعہ کو، پھر امام محلہ کو، پھر ولی کو۔ امام محلہ کا ولی پر مقدم ہونا مستحب ہے، اور یہ بھی جب ہے کہ امام محلہ ولی میت سے افضل ہو، نہیں تو ولی افضل ہے۔ سمجھے؟ مسئلہ ولی سے مراد میت کے عصبہ ہیں، اور نماز پڑھانے میں ولیوں کی وہی ترتیب ہے جو نکاح میں ہے۔ صرف فرق اتنا ہے کہ نماز جنازہ میں میت کے باپ کو بیٹے پر تقدم ہے، اور نکاح میں بیٹے کو باپ پر۔ البتہ اگر باپ عالم نہیں اور بیٹا عالم ہے تو نماز جنازہ میں بھی بیٹا مقدم ہے۔ سمجھے؟ اور اگر باپ عالم ہے تو پھر پہلے حق جو ہے باپ کا ہے، اور اگر باپ عالم نہیں ہے، غیر عالم ہے، بیٹا عالم ہے تو عالم پڑھائے گا، بیٹا پڑھائے گا نماز۔ مسئلہ میت کا ولی اقرب یعنی سب سے نزدیک کا رشتہ دار غائب ہے اور ولی ابعد دور کا رشتہ دار حاضر ہے تو یہی ابعد نماز پڑھائے۔ غائب ہونے سے مراد یہ ہے کہ اتنی دور ہو کہ اس کے آنے کے انتظار میں حرج ہو۔ ٹھیک ہے؟ اگر قریب کا رشتہ دار جو ہے وہ موجود نہیں ہے، اس کے آنے میں کچھ دیری ہے، اس کا انتظار کرنا پڑے گا، اور دور کا رشتہ دار موجود ہے تو اب اس کے رشتہ دار کو قریب کے رشتہ دار کا انتظار کرنے کا حکم نہیں ہے۔ 2-4 منٹ کی کوئی بات نہیں ہے، 2-4 منٹ، لیکن زیادہ دیر اگر لگے گی تو جو دور کا رشتہ دار ہے اس کا یہ حق ہے وہی پڑھا دے۔ عورت کا کوئی ولی نہ ہو تو شوہر نماز پڑھائے، وہ بھی نہ ہو تو پڑوسی۔ یوں ہی مرد کا ولی نہ ہو تو پڑوسی اوروں پر مقدم ہے۔ اگر مرد کا بھی کوئی ولی نہیں ہے تو اوروں سے بہتر یہ ہے کہ اس کا پڑوسی اگر کوئی عالم ہے، نماز جنازہ پڑھانے کے لائق ہے تو وہ نماز جنازہ پڑھائے۔ مسئلہ عورتوں اور بچوں کو نماز جنازہ کی ولایت نہیں۔ سب سے پہلا حق کس کا ہے؟ بادشاہ اسلام کو، پھر قاضی شہر کو، پھر امام جمعہ کو، پھر امام محلہ کو، پھر ولی کو۔ سمجھے؟ نماز جنازہ کی صف۔ مسئلہ بہتر یہ ہے کہ نماز جنازہ میں 3 صف کریں، کہ حدیث میں ہے کہ جس کی نماز 3 صفوں نے پڑھی اس کی مغفرت ہو جائے گی، اور اگر کل 7 ہی آدمی ہوں تو 1 امام ہو اور 3 پہلی صف میں اور 2 دوسری صف میں اور 1 تیسری صف میں، اس طرح سے کھڑے ہو جائیں اگر 7 آدمی۔ مسئلہ مستحب یہ ہے کہ میت کے سینے کے سامنے امام کھڑا ہو اور میت سے دور نہ ہو، زیادہ دوری نہ ہو، میت کے سینے کے سامنے کھڑا ہو۔ مسئلہ مسجد میں نماز جنازہ جائز نہیں۔ مسئلہ مسجد میں نماز جنازہ مطلقاً مکروہ تحریمی ہے، چاہے میت مسجد کے اندر ہو یا باہر، یا سب نمازی مسجد میں ہوں یا بعض۔ بہرحال مسجد کے اندر نماز جنازہ پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، چاہے میت اندر ہو، نمازی باہر ہوں، یا کچھ نمازی اندر ہوں کچھ باہر ہوں۔ بہرحال مسجد کے اندر نماز جنازہ پڑھنا جائز نہیں ہے۔ سمجھے؟ مسجد کے اندر نماز جنازہ پڑھنا مطلقاً مکروہ تحریم ہے، چاہے میت مسجد کے اندر ہو یا باہر، یا سب نمازی مسجد میں ہوں یا بعض۔ مسئلہ جمعے کے دن کوئی مرا تو اگر جمعے سے پہلے تجہیز و تکفین ہو سکے تو پہلے ہی کر لیں، اس خیال سے روک رکھنا کہ جمعے کے بعد مجمع زیادہ ہوگا مکروہ ہے۔ کچھ لوگ اس خیال سے روک لیتے ہیں کہ جمعے کے بعد میں لوگ زیادہ ہوں گے نماز جنازہ پڑھنے والے، تو کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ اگر پہلے ہو سکتا ہے تو پہلے اس کی تجہیز و تکفین کر لیں، ہے نا؟ مسئلہ میت کو بغیر نماز پڑھے دفن کر دیا اور مٹی بھی دے دی گئی تو اب اس کی قبر پر نماز پڑھیں جب تک قبر کا پھٹنے کا گمان نہ ہو، اور اگر مٹی نہ دی گئی ہو تو نکال لیں۔ خالی ابھی پٹلے لگائے ہیں، مٹی نہیں دی گئی ہے
تو اس کو نکالیں اور پہلے نماز جنازہ پڑھیں. بہرحال بغیر نماز جنازہ پڑھے نہیں رکھ سکتے، اور اگر رکھ دیا ہے تو پھر اس کو پھر نکالنے کا حکم نہیں ہے جب تک اس کی قبر پھٹے نہ، چاہے کتنا ہی عرصہ گزر جائے اس کی قبر پہ ہی نماز جنازہ پڑھیں. پہلے ایسا ہوتا تھا، لوگ سنا ہے میں نے کہ پہلے پڑھے لکھے لوگ نہیں ملتے تھے تو لوگ جو ہے قبروں پہ لکڑی گاڑ دیتے، اس سے پہچان ہوتی تھی کہ اس کی نماز جنازہ نہیں ہے. تو کوئی پڑھا لکھا آتا تھا تو اس کی نماز جنازہ پڑھتا تھا. ایسا بھی دور گزرا تھا. آج تو خیر کمی نہیں ہے، ایک ایک میت میں کئی لوگ ہوتے ہیں نماز جنازہ پڑھانے والے، 10 لوگ. یا نبی سلام